बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। आज फरहीन बेगम ने ख़ास तौर पर उसे फैमिली के साथ डिनर करने की तलकीन की थी, और वो भी पुरसकून रहते हुए। शायद इसी सबब वो इस वक्त डाइनिंग मेज़ पर बैठी अपनी प्लेट पर झुकी खामोशी से खाना खा रही थी। ना वो ऊपर देखे, ना उसे कोई गलती सरजद हो, और ना उसका कोई तमाशा बने, मगर मेज़ के नीचे उसकी टांगें मुसलसल हिल रही थीं। वो वहाँ बैठना नहीं चाहती थी, वहीं क्या, उसका बस चलता तो वो किसी ऐसी जगह ना ठहरती जहाँ उसे अपने बाप के साथ रुकना पड़ता, और फिर एक दस्तरखान पर बैठना उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। महमूद घर आना चाह रहा है, उसके बाप ने खाना खाते बड़े सरसरी से अंदाज में बताया। तुम ज़रा खाने का एहतमाम कर लेना, उन्होंने फरहीन बेगम से कहा। दावत है? वो हैरान हुई। नहीं, शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। कमाल साहब की बात ने अंजला के सर पर बम फोड़ा था। वो जो इतनी देर से खुद को पुरसकून जाहिर करती खाना खा रही थी, अपने बाप की बात पर हाथ में लुकमा थामा, मुंह की जानिब बढ़ता उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने रोटी का लुकमा वापस से प्लेट में रख दिया और हैरानी से पहले अपनी माँ को फिर अपने बाप को देखा। वैसे ये फॉर्मेलिटी है, मैंने सोचा उनकी शादी के लिए अगले महीने का पहला इतवार ठीक रहेगा, कोई बिजनेस टूर भी नहीं है। वो खाना खाने के साथ बहुत से अंदाज में बता रहे थे। किसकी शादी की बात कर रहे हैं? उसने जब्त से कहा। क्या मतलब किसकी? आपकी और हारिब की। निकाह हुआ है तो अब रुखसती भी तो होगी ना। नहीं होगी, वो तहम्मुल से बोली, जैसे कोई बड़ी बात ना कही हो। अंजला, कैसी बातें कर रही हो? फरहीन बेगम भी उसके जवाब पर मुतजिब हुई। वो उन्हें नज़रअंदाज कर गई। पहली बात डैड, ये आपकी कोई बिजनेस डील नहीं है कि आपने सोचा और फिर उसी दिन उसी डील पर साइन हो गए। उसने खाने से हाथ रोकते मेज़ के किनारों पर अपने हाथों की हथेलियां बंद की। अंजला, फरहीन बेगम ने उसे डपटा, जिसे वो खातिर में ना लाई। नहीं मॉम, अब और नहीं, उसने अपनी माँ को जवाब दिया, फिर कमाल साहब की जानिब देखा, जिनकी आंखें खून सी लाल हो रही थीं। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला भी मेरा ही होगा। वो गर्दन उठाए हुए थी। अंजला की बात मुकम्मल होने के अगले ही लम्हे कमाल साहब ने दाएं जाने पड़े गिलास को गुस्से से हाथ मारते हुए जमीन बोस कर दिया। एकदम से पहले वो सहमी, मगर अगले ही पल वो खुद को संभाल गई। मैं उसे जुबान दे चुका हूँ और हाँ भी कर रहा हूँ, उन्होंने अटल लहजे में अपने हतमी फैसला सुनाया। वो उनकी बात पर धीमा सा हंसती, हाँ मजाक उड़ाती हंसी। आप हाँ करें या ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा हक है जिसे मैं इस बार किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगी। कहकर वो अपनी कुर्सी से उठी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे की जानिब जाते हुए उन्हें सुन रही थी, जो वो अपनी बीवी पर बरस रहे थे। मगर इस बीवी पर वो बरस सकते थे, तरबियत की गालियां दे सकते थे, लेकिन हाथ उठाने की फाश गलती नहीं कर सकते थे। अपने कमरे की जानिब जाते हुए उसे इस बात की तसल्ली रही थी। वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई और अपने से थोड़े से फासले में पड़े टेडी बेयर को उठाकर अपने बाहों में भींचते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। उसने एक बार कहा था कि उसके दिल में उनके लिए कोई जज्बात नहीं है, और उसने आज महसूस किया था वो बात यूं ही जज्बात में नहीं कही गई थी। उसके दिल में अब उनके लिए हकीकत में कुछ नहीं था, कोई एहसास, कोई जज्बा नहीं बचा था। अजीब बात थी, आज उनके रवैये पर ना कोई अफसोस हो रहा था और ना ही गुस्सा आ रहा था। फरहीन बेगम आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गईं और आकर उसके पास बैठ गईं। उसने अपना सर उठाकर उनकी गोद में रख दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहलाने लगी। आपको भी यही लगता है ना कि मैं गलत हूँ और आपके शौहर ठीक? नहीं, वो ठीक नहीं है, मगर मुझे आप भी अब गलत लगने लगी हैं। उसने उनकी गोद में ही सर रखे आंखें खोलकर उनकी जानिब देखा। हारिब बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे बाबा जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं होगा, उसने वापस से आंखें बंद कर लीं। फिर क्या मसला है अंजला? वो उसके इनकार की वजह जानना चाह रही थी। उसका सबसे बड़ा मसला है कि उसका इंतखाब आपके शौहर ने किया है और मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया है। सिर्फ इस वजह से? वो उसके जवाब पर हैरान रह गई। ये सिर्फ नहीं है मेरे लिए मामा, उन्होंने अपना सर ऊंचा रखने के लिए बिना ये सोचे कि मैं उनकी औलाद हूँ मुझे किसी के साथ भी बांध देना चाहा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कहीं आप मुझे अपने साथ ना ले जाएं, ले भी जाएं तो घूम फिर कर मैं इधर ही आऊँ। क्यों? क्योंकि मेरे गले में बंधा पट्टा मुझे कहीं जाने नहीं देगा। वो उठकर बैठ गई। आपको याद है ना, उन्होंने कासिम से मेरा निकाह करवाना चाहा था। ताया अब्बा के इनकार पर अपने दोस्त के बेटे से पढ़वा दिया। कोई बाप ऐसा करता है कि कोई भी मिले उसके साथ अपनी बेटी को नत्थी कर दो? बस अपनी अना का सर ऊंचा रखना चाहिए। वो रुकी और एक पल का वक्फा लिया।
نہیں، اب یہ بات انہیں سمجھنی پڑے گی کہ اب ہم لڑکیوں کو کمانے والے، 2 وقت کی روٹی دینے والے، نام نہاد چھت کا محفوظ تحفظ دینے والا شوہر نہیں چاہیے۔ یہ سب اب ہم لڑکیاں خود بھی کر سکتی ہیں۔ ہمیں اب رفاقت چاہیے، ایسی رفاقت جو احسان مندی کے زیر سایہ نہ نبھانی پڑے۔ ہمیں ساتھی چاہیے، پرووائڈر نہیں، کیونکہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ باتیں دقیانوسی ہو چکی ہیں کہ عورت مرد کے بغیر کیا کرے گی؟ وہی کرے گی جو مرد کے ساتھ کرتی ہے۔ رسوائی لکھی ہو تو مرد کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو اپنے ہی مرد کے ہاتھوں عزت کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں، جیسے ماں کی رسوائی ہوئی تو وہ بھی اپنے شوہر کے ہاتھوں۔ اس نے گردن جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ فرحین صاحبہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ جو اس پر بیتی تھی اس حساب سے اس کی باتیں ہرگز غلط نہیں تھیں۔ آئی سویئر مما، اگر آپ نہ ہوتی تو میں نے کب کا اس گھر سے بھاگ جانا تھا۔ اس نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ اس سے پہلے ہی فرحین بیگم نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایسے مت کہیے، مجھے ڈر ہے آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہو جو آپ کی ماما کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں یکدم ہی خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ میرے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا ماما۔ امی نے اپنے رشتوں میں اپنی بیساکھیاں ڈھونڈی تھیں۔ مجھے سب خود کرنا آتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بچپن سے آج تک نہ کسی کے سہارے کی آس کی ہے، نہ ہی مجھے ایسی کوئی امید رہی ہے۔ جہاں اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، وہیں خود سری کا عنصر بھی تھا۔ انزلہ، یہ دنیا بہت شفاف ہے۔ عورت اگر جائز مطالبے پر بھی علیحدگی کا مطالبہ کرے تب بھی اسے سانس نہیں لینے دیتی۔ آپ تو پھر یہ دنیا انزلہ کے جوتے کی نوک پر، جو ساتھ چلے گا سر آنکھوں پر، جو نہیں تو پھر انزلہ کی نگاہوں میں اس کا وجود خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ اسے کیا ہی سمجھاتی، وہ اپنی جگہ شاید ٹھیک تھی، اگر نہیں بھی ٹھیک تھی تو اس وقت اس کی نہیں سننے والی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کر پھر وہاں سے چلی گئیں۔ اس نے ان کی پشت کو دیکھا، جیسے ہی دروازہ پار کرتے دروازے کو بند کر گئیں، اس نے تکان سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگر جو حارب کہتا تھا کہ وہ ایسی نہیں تھی تو وہ سچ کہتا تھا، وہ بہت بدل گئی تھی۔ وہ اپنے ماں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ اپنے باپ سے لے رہی تھی، اور اس بساط میں اس کا مورا اس کی خود کی ذات تھی۔ عجیب بات تھی، اس کی خود کی ہی ذات اس کے لیے بے وقت ہو چکی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ جنگ اپنے باپ سے جیتنی تھی، اپنے باپ کو گھٹنوں کے بل لانا تھا، جہاں انہیں با کردار عورتوں کو دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھانا پڑتا، جہاں انہیں اپنا آپ کمزور اور ناکام دکھائی پڑتا، جہاں ان کا غرور ٹوٹتا، جہاں انہیں احساس ہوتا کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر، جہاں انہیں عورت اپنے ہم پلہ نظر آتی۔ اسے اپنے باپ کو مات دے کر یہ بات باور کروانی تھی کہ عورت کی خاموشی مروت ہو سکتی ہے مگر اس کی کمزوری نہیں۔ اگر وہ اپنی کرنے پہ آئے تو ہر چیز داؤ پر لگا جاتی ہے۔ مرد کی انا، اس کا بھرم، اس کی مردانگی عورت کی اندھی محبت و قدردانی کی بنیاد پر قائم ہے، جسے عورت جب چاہے منہ کے بل گرا سکتی ہے۔ اب اگلا سین۔ اگلی صبح وہ دیر تک سوتی رہی تھی، اور دوپہر کے لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر الارم لگا رکھا تھا۔ جیسے ہی پہلا الارم بجا تھا وہ اٹھ گئی تھی، اور تیار ہوتے ہی بنا کسی کو بتائے فرحین بیگم سے آنکھ بجا کر گھر سے نکل آئی، اور پھر ساری دوپہر ساری شام گزار کر وہ تقریباً 9:30 بجے گھر واپس لوٹی تھی۔ اپنے بیگ کو تھامے اس نے لیونگ روم کے دروازے پر رک کر ایک گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی اس وقت ایک نیا محاذ اس کے انتظار میں ہوگا۔ اب جنگ میں اترنے کا وقت آن پہنچا تھا، جہاں 2 لوگوں کی ضد آمنے سامنے آنے والی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتی متوازی قدم لیتی اندر آ گئی۔ اس کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر اسے اپنے باپ کو کسی صورت اپنے خوف کا پتہ چلنے نہیں دینا تھا۔ یہ جنگ انا کی جنگ تھی، جو بنا خوف ہو کر ہی جیتی جا سکتی تھی، اور مرد ذات کے خوف سے آزاد ہونے کے لیے اس نے کئی سال لگا دیے تھے، کئی غلطیاں کر دی تھیں۔ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق گھر میں جون کسی حبس کا ماحول تھا۔ سامنے کمال صاحب کمر پر ہاتھ باندھے غصے سے لاؤنج میں چکر لگا رہے تھے۔ فرحین بیگم فکر مند سی ایک جانب صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، وہ سرے سے ہی ان کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے کو تھی، جب اس کے قدم کمال صاحب کی دھاڑ پر تھم گئے۔ رکو، ادھر آؤ۔ اس کی گرفت اس کے بیگ کی سٹریپس پر مضبوط ہوئی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ فرحین صاحبہ بھی اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا آج محمود آ رہا ہے۔ وہ غصے سے بھپرے استفسار کر رہے تھے۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا، وہ بھی ٹھہری ہوئی آواز میں۔ پھر آپ باہر کیوں گئیں؟ وہ چیخ اٹھے۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ بھی بازید ہوئی۔ کیا آپ بھول گئی ہیں اپنے نکاح کو؟ میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں، سب یاد ہے۔ وہ بھی تیز لہجے میں بولی۔ یاد ہے کیسے میری قربانی دے کر آپ نے اپنے انا کے پتلے کو سر بلند رکھا تھا؟ انزلہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی چلا اٹھی۔ مجھے آپ کا ماما کو گالی دینے سے لے کر انہیں
मारने तक का हर लम्हा याद है। मुझे उनका आपसे जान बचाने के लिए घर से भाग जाना भी याद है। आप कैसे उनको कज़ोब करते थे, मुझे सब याद है। वो इनके सामने रोना नहीं चाहती थी, और आज अब किस वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे उसे परवाह नहीं थी। वो नम आवाज लिए चीखते हुए अपने बाप को आईना दिखाने लगी थी। मुझे सब याद है डैड, मुझे सब याद है। मुझे आपका उनको गाली देना, उनके किरदार पर जुमले कसना सब याद है। मुझे आपके थप्पड़ों से मेरी माँ के होंठ फटना याद है। उसने एक लम्हे को आंखें बंद करते हुए खुद को संभालना चाहा। उसकी हिचकी गूंजी। उनके चेहरे से रास्ता खून भी याद है। उनका अपने फटे होंठों से मेरे गाल चूमना, मुझे खुद में भींच लेना, उनके उसे बहते आंसुओं के साथ अल्फाज अदा करने में मुश्किल हो रही थी। उसकी सिसकी निकली। उसने एक बार फिर से आंखें बंद के जब्त किया, अपने गाल बेदर्दी से रगड़कर साफ किए, यूं जैसे उन पर लुढ़कते आंसू पर भी उसे गुस्सा हो। उनके होंठों से रस्ते खून का अपने गाल पर ठहर जाना भी याद है। आपने अपनी बदकिरदा। वो अभी और भी कहना चाहती थी, मगर चटाक की आवाज़ के सामने सारी आवाज़ें मानित पड़ गईं। उनके थप्पड़ की शिद्दत पर वो लड़खड़ा कर गिर गई, मगर उसने खुद को उनके थप्पड़ की शिद्दत पर वो लड़खड़ा गई, मगर उसने खुद को गिरने नहीं दिया था। वो इतने नुकसान के बाद उनके सामने कदम जमाना सीख चुकी थी। फरहीन बेगम उसकी जानिब लिपकी। वो दोबारा से सीधी होती भी उनके सामने तन कर खड़ी हो गई और फिर मुस्कुराई। आप चाहें तो जान से मार दें, मगर आप जो अब कहेंगे वो नहीं होगा। पहले मैं अपनी माँ की तरह कमज़ोर थी। मुझे लगा माँ के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं तो आपकी औलाद हूँ, शायद आप मेरी खातिर बदल जाएं। मगर मैं गलत थी, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ गलत थी। शायद हम औरतों के ख़मीर में ही बार बार मौका देना लिखा है, फिर भले उसकी कीमत हमें अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़े। लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं बताऊंगी, वक्त का हाथ से निकल जाना मर्द और औरत के लिए एक जैसा होता है। अना और जिद, चाहे मर्द की हो या औरत की, नुकसान दोनों का होता है। वह अंगुश्ते शहादत उठाए अपने बाप को तंबिया कर रही थी। उसकी आंखें मुतवर्रम थी, मगर इससे ज़्यादा कहीं इन भूरी आंखों में बगावत थी। एक आग थी जो हर चीज़ को राख कर देने का ओहद लिए हुए थी। उसने अपनी आंखें साफ करने की जहमत तक नहीं की। अपने बाप के कहने के साथ ही वो तेज तेज कदम लेती अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। अगर आपने इस शादी से इनकार किया तो मैं आपकी माँ को तलाक दे दूंगा। वो उसके पीछे से करजदार आवाज में बोले। अंजला के कदम थम गए। वो मुड़ी और एक नजर अपनी माँ को देखने के बाद अपने बाप की जानिब देखा। उसके लब मुसरत से खिल उठे। उसके लबों को खिलता देख कर उसके बाप के नकूश मजीद तन गए। नेकी और पूछ पूछ मजीद शौक दें, और यकीन जानें ये पहला नेकी का काम होगा जो आपने अपनी जिंदगी में करेंगे। अंजला के चेहरे पर इस कदर मुसरत देखकर उन्हें बेसाख्ते ही अपने से कुछ ही फासले पर खड़ी अपनी बीवी को देखा। वैसे भी जहाँ शौहर आप जैसा हो, जो अपने वफात के लिए हमा वक्त अपनी बीवी के पांव तले से ज़मीन, सर के ऊपर से आसमान खींच लेने के लिए तैयार रहता हो, वहाँ तलाक किसी नेमत से कम नहीं। उनको बिना कोई मौका दिए वो अपनी कहती आगे बढ़ गई। वो हवन्नक बने उसे देखते रह गए। ये ना तो फरहीन थी ना ही रोहीन। अरे आपने अभी तक दी नहीं तलाक? उसी सीढ़ियों के ऊपर से सिरे पर पहुंचते ही नीचे को झुककर देखते हुए कहा, और फिर भीगी आंखों से तमस्कर उड़ाती हंसी उछालकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम, वो फरहीन साहिबा की जानिब मुड़ते कुछ कहने लगे थे, जब उन्होंने हाथ उठाए तंबिया करते हुए उन्हें रोक दिया। ये आज सिर्फ दूसरी बार हुआ है कि आपने उस पर हाथ उठाया है। अब अगर हुआ तो आप अपनी बीवी को नहीं, अंजला की माँ को अपने सामने पाएंगे। और भूलिएगा मत, हमने ये शादी सिर्फ अंजला की वजह से की थी। तुम होते कौन हो मुझसे सब कहने वाली? वो चिल्लाए। मैं उसकी माँ हूँ, वो माँ जिसने उसे तब संभाला जब उसका बाप दुनिया की रंगीनियों में गुम था। मैं आज तक अपनी बेटी के लिए चुप थी, और अगर मेरी बेटी को ही सुकून नहीं तो मुझसे किसी किस्म की सुकून की उम्मीद मत कीजिएगा। अब अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी में आपकी वजह से इतनी सी भी, उन्होंने अंगूठे और शहादत की उंगली को बाहर मिलाया, इतनी सी भी हलचल हुई तो मैं आपकी ज़िंदगी को भिपरे समंदर की मौजों के ज़ेर आताब ले आऊँगी। वो दुरुस्तगी से कहती हुई वहाँ से चली गई। अब अगला सीन। वो गाड़ी घर के अंदर रोकता साथ वाली सीट से अपने लैपटॉप बैग उठाता जैसे ही बाहर निकला, सामने महमूद साहब को अपनी जानिब देखता देखकर मुतअज्जिब हुआ। वो इसे कुछ ही फासले पर अपनी कमर के पीछे हाथ बांधे खड़े थे। वाह, कहीं आपने कैलूला करते वक्त ख्वाब में मॉम को तो नहीं देख लिया, जो शाम होते ही मेरे इस्तकबाल को गेट पर ही पहुंच गए। वो हाथ में बैग थामे मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम, उसने आगे बढ़कर उनके सर पर प्यार किया था। आज इतनी देर लगा दी? मुझे पता नहीं था ना, आप यूं किसी महबूबा की तरह दरवाजे पर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
وہ ان کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھایا۔ گھر کے اندر آ کر محمود صاحب نے ملازم کو پانی لانے کا کہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ملازم ٹرے میں پانی کا گلاس تھامے اس کے سامنے کر گیا۔ وہ اچنبے سے پانی کا گلاس پکڑتا صوفے کے بازو پر بیٹھ گیا۔ خدا خیر کرے، آج اولاد پر کوئی طنز کے تیر نہیں چلا رہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ انزلہ کی کال آئی تھی، وہ ویسے ہی سنجیدگی سے بولے۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ آپ کو تو کال کرتی ہی رہتی ہے۔ وہ پانی میں ایک سانس لینے کے بعد دوبارہ سے گلاس لبوں کو لگا گیا۔ ہاں، اس بار اس کی کال خیر کی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس بار کسی نئے کیک کی فرمائش کر دی ہے؟ وہ ان کی بات کا مذاق اڑا گیا۔ نہیں، میں محمود کے گھر گیا تھا، تم دونوں کی شادی کی بات کر۔ حارب کو ان کی بات پر پانی پیتے اچھو لگتے لگتے بچا تھا۔ وہ منہ کھولے انہیں دیکھتا رہا تھا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ نکاح کیا ہے، اب تو رخصت کروا کر بھی لاؤ گے نا؟ کمال نے کہا وہ اب انزلہ کی رخصتی چاہتا ہے، تو میں نے کہا نیک کام میں دیر کیسی؟ پہلے کمال صاحب کے کہنے پر نکاح پڑھوایا تھا؟ وہ گلاس کو سائیڈ میں اس پر رکھ گیا۔ پہلے جس کے کہنے پر نکاح پڑھوایا تھا اس سے بھی پوچھ لیتے۔ بکواس نہیں کرو۔ بکواس؟ آپ نے میرا سارا کام بگاڑ دیا ہے ڈیڈ۔ خیر، انزلہ نے کیا کہا ہے آپ سے؟ اس نے بے ساختہ اپنی 3 انگلیوں سے ٹائی کے ناٹ کو ڈھیلی کیا۔ اس نے کہا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور میں تم سے کہوں تم اسے طلاق دے دو۔ بس، آپ کی جانب سے یہی ایک احسان میرے سر ہونا رہتا تھا، وہ بھی آپ نے آج کر ہی دیا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا، تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جا کر بات کرنے کی؟ میں دیکھ لیتا، سنبھال لیتا، لیکن آپ نے سب خراب کر دیا۔ اسے انزلہ کے سامنے اپنا ہر قول جھوٹا پڑتا دکھائی دے کر دکھ ہو رہا تھا۔ آخر آپ والدین ایسے کیوں ہیں؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اولاد بھی انسان ہوتی ہے؟ اسے اللہ نے اس کا خود کا دل بھی دیا اور دماغ بھی۔ ہمیں ہمارا دماغ ہمارے وقت کے مطابق دیا گیا ہے، پھر آپ ہم سے اس زمانہ قدیم کے فیصلوں کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے آخر اپنی شادی سے کچھ تو سیکھا ہوتا ڈیڈ۔ وہ لاچاری سے بولا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ میں اور انزلہ کے باپ میں کچھ فرق نہیں ہے۔ آپ دونوں کے ہی نزدیک اولاد سب سے آخر پر آتی ہے۔ اپنی ناکامی کا ملبہ میرے ساتھ دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھرم ہوئے۔ میری ناکامی نہیں، آپ لوگوں کی جذباتیت اور غلط فیصلوں کا ذمہ۔ تو تم کہہ رہے ہو تمہارا انزلہ کے ساتھ نکاح کا فیصلہ میرا غلط تھا؟ ڈیڈ، اگر اللہ انسان کے غلط فیصلوں کے نتائج سیدھے کر دینا تو انسان کو ان پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایسے کسی بھی عمل سے باز رہنا چاہیے۔ مگر آپ تو والدین ہیں، آپ کے غلط فیصلے بھی غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں سب ٹھیک کر لیتا، مگر اب آپ نے سب خراب کر دیا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے۔ تو کیا اب تم اسے چھوڑ دو گے؟ میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا لہجہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ پھر؟ اس نے کندھے اٹھائے۔ پتہ نہیں، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اسے علیحدگی نہیں چاہتا، مگر آپ لوگ ہماری علیحدگی کروا کر رہیں گے۔ خدا کا واسطہ آپ ہمارے معاملوں میں دخل اندازی بند کر دیں۔ وہ مرے مرے قدم لیتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اب اگلا سین۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں ہر سو چھائے ہوئے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی، اس نے لائٹس آن کرنے کی کوشش نہیں کی، بس یوں ہی اندازے سے چلتے ہوئے اپنے ڈریسنگ میز کے سامنے پاس رکھی کرسی کے پاس آ گئی اور اپنا بیگ اس پر رکھ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ایک مخصوص قسم کی مہک محسوس کی تھی۔ ہاں، اس کے ہونے کی مہک۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی خوشبو سے جان گئی تھی، وہ وہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے اس کے گال نم کرنے لگیں۔ وہ وہاں سے دھیمے بوجھل قدم لیتی ٹیرس کے دروازے کی جانب بڑھائی اور پھر ایک ساتھ قد آور پردوں کو ایک جانب کھسکا دیا۔ یکدم ہی پورا کمرہ چاند کی روشنی میں نہا گیا۔ انزلہ نے نظر اٹھا کر شیشے کے دروازے سے پار اپنی دسترس سے بہت دور چمکتے چاند کو دیکھا۔ ایک فلک پر چاند تھا جس کے دسترس سے دور ہونے کا کوئی ملال نہیں تھا، اور ایک اس کے پہلو میں چاند تھا جس کے دسترس سے باہر ہو جانے پر ملال ہی ملال تھا۔ اس چاند کے غائب ہو جانے پر کوئی غم نہیں تھا۔ وہ اپنی منازل طے کرتا پھر سے آفاق پر ابھر آتا، مگر پہلو میں کھڑے شخص کا ایک بار منظر سے غائب ہو جانے کے بعد دوبارہ ابھر آنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد زندگی میں محض خسارہ ہی خسارہ ٹھہرنا تھا۔ آج غالباً ماہ تمام تھی، جبھی دور آکاش پر چمکتے چاند نے روئے زمین پر موجود اس کے کمرے کے اندھیرے کو بھی اچک لیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیرس کا دروازہ کھول دیا اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے ہی چاہے تھے، جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتا، اس کی کلائی تھامتا اسے باہر جانے سے روک گیا۔ کدھر؟ یہاں سے کہاں ہی جایا جا سکتا ہے؟ وہ مایوس سی بولی۔ تم روئی ہو؟
हारिब ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छूना चाहा। वो सूरज से अपना चेहरा पीछे कर गई। रोने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। क्या मेरे पास रोने का कोई जवाब है? वो उसके पास खड़ी सीने पर हाथ बांधे फलक पर मौजूद चांद को देखने लगी। बाहर से आती ठंडी हवा दोनों पर गिरा गुजर रही थी। तुम जानती थी ना कि मैं यहाँ हूँ? हारिब ने उसकी जानिब मुँह किए कहा। नहीं, मुझे नहीं पता था। वो आराम से झुठला गई। हारिब को उसके लहजे में एक बार फिर से वही अजनबियत महसूस होने लगी थी। मैं मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे आस पास हूँ और तुम्हें पता ही ना चले। उसका लहजा एतमाद से भरपूर था। वो कैसे मान लेती कि उसके एहसास को महसूस करने के लिए उसका वजूद का होना ज़रूरी नहीं था। उसका एहसास तो सालों से उसके साथ सफ़र करता आ रहा था। ना ही उसकी मौजूदगी का यकीन करने के लिए उसे अपनी आंखों से देखने की ज़रूरत थी। उसकी खुशबू उसके आने की खबर दे दिया करती थी, मगर वो इसे क्यों बता देती? अपने साथ उसे क्यों इस मोहब्बत के रोग में उतार लेती जिसका अंजाम जुदाई था? अगर उसे पता चल जाता कि वो भी उससे मोहब्बत करती है, तो फिर कौन था जो उसे उसके हक में दस्तबरदार करवा सकता था? कोई भी नहीं, वो खुद भी नहीं। इतना तो वो उसे जानती ही थी। हमें जो एक बार महसूस हो जाए कि हमारा कोई चाहने वाला जज्बाती तौर पर खुद को आग में झोंक रहा है, तो हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस आग से महफूज रखने के दर पर हो जाते हैं। उसे पता चल जाएगा तो वो भी यही करेगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? उसने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को जज्बात से आरी बनाए पूछा। ऑटोग्राफ लेने आया हूँ, वो भुना कर बोला। मैं मजाक नहीं कर रही। अंजला ने सामने से नजरें हटाकर उसे देखा। तुमने बाबा को फ़ोन किया था? जी। और तुमने उनसे कहा है कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? वो उसकी जानिब देख रहा था। जी। एक बार फिर से एक लफ्ज़ी जवाब। जी? हारिब ने हैरानी से उसके अल्फाज दोहराए। जी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बस ये जी कह देना काफ़ी है? क्या मैं इससे ज़्यादा वजाहत का हकदार नहीं हूँ? उसकी भवों के बीच की जगह सिमटी। मैं डाइवोर्स लेना चाहती हूँ और मैंने उनसे कहा कि मुझे डाइवोर्स दिला दें। उसका लहजा हर किस्म के जज्बाती अंसर से पाक था। हारिब ने उसे बाजू से थामते हुए उसका रुख अपनी जानिब किया। मगर क्यों? जब मैंने तुमसे कहा था थोड़ा वक्त दे दो, फिर जब तुम कहोगी तो मैं छोड़ दूंगा। वो अपनी जगह बेबस हुआ था। नहीं है मेरे पास वक्त। आप मुझे छोड़ दें या मैं आपको छोड़ दूंगी, उसने रुटोक अंदाज में कहा। वो नहीं जानती थी उसने तलाक का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्यों नहीं कहा था वो उसके मुकाबले अपना हक इस्तेमाल कर लेगी। हारिब ने बिला इख्तियारी बेबसी के ज़ेरे असर अपने हाथ को अपने गर्दन पर रखते उसे ऊपर उठाया। फिर कुछ लम्हों के बाद उसने सर को ताइदी अंदाज में हिलाया। ठीक है, हो जाते हैं अलग। दे देता हूँ तुम्हें तलाक। वो इतनी आसानी से मान गया। तुम मुझे कोई एक जवाब दे दो साथ ना रहने का, मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़ दूंगा। कोई जवाब नहीं है, बस नहीं रहना साथ तो नहीं रहना, वो हट धर्मी से बोली। कल तक का वक्त ले लो, आराम से कोई बहाना कर लो और मुझे बता दो। हारिब आगे बढ़ने लगा। वो उसका बाजू थामते उसे रोक गई। आपने कहा था जब मैं कहूँगी आप मुझे छोड़ देंगे। हाँ कहा था, और तुमने कहा था तुम मुझे वक्त दोगी। क्या तुमने मुझे वक्त दिया? मैंने कहा था मुझे अलहदगी का एक जवाब चाहिए। क्या तुम्हारे पास है कोई जवाब? वो भी तल्ख हो गया। तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। किसी दूसरे के हक में मैं ज़्यादती नहीं करता हूँ और ख़ुद के साथ मैं ज़्यादती होने नहीं देता। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम भी जुदाई नहीं चाहती, मगर ये सब किस लिए कर रही हो वो मुझे नहीं पता। और मेरा ख्याल है मैं कम से कम इतना जानने का हक तो रखता ही हूँ। अपनी बात कहकर वो वहाँ से चला गया। उसे उसके एहतजाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन उसने टेरेस के दरवाजे को वहीं से लॉक कर दिया था और बाहर जाने का हर इरादा भी तर्क कर दिया। वो जानती थी अगर उसने कहा है वो जवाब लेने आएगा तो वो ज़रूर आएगा, और उसके पास इस वक्त उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था, कोई बहाना नहीं था। जवाब तो वो तब देती जब खुद उसके पास कहने को कुछ होता। वो अपने बेड पर लेटी अपने भालू को बाजुओं में लिए ग्लास डोर से नजर आते दूर आसमान पर अपने गिर्द रोशनी का हालांकि चांद को देखने लगी। वो आज फिर जोबन पर था। उसकी उदासी मजीद बढ़ी। उसने खुद के लिए एक साथ कितने ही महाज खोल लिए थे। वो चांद को देखने में इस कदर महव थी कि उसे कासिम का अपने दरवाजे पर आना भी महसूस नहीं हुआ। ग्लास डोर पर टक टक की होती आवाज़ पर अंजला ने आसमान पर से नजरें हटाकर टेरेस की जानिब देखा। वो ग्लास डोर से मुंह लगाए और अपने मुंह के दोनों जानिब हाथ रख के अंदर झांक रहा था। अंजला की बच्ची, दरवाज़ा खोलो। अंजला ने हरकत नहीं की, जैसे जहाँ थी वहीं की होकर रही। झूठी, मैंने देख लिया तुम जाग रही थी। वो फिर भी टेस्ट से मस नहीं हुई। और तुम इतने इंसानों वाले अंदाज में सोती भी नहीं हो। क्या मसला है? वो उठ बैठी। वो अपने अंदाजे के ठीक होने पर हंसा। बाहर आओ।
نہیں مجھے نہیں آنا. کیوں یار, مجھے بات کرنی ہے تم سے. صبح کر لینا. وہ چونکڑی مارے بیٹھی وہیں سے بولی. تو تم نے نہیں آنا. وہ ابھی تک شیشے کے دروازے سے منہ لگائے ہوئے تھا. نہیں. رکو, پھر میں چابیاں لے کر آتا ہوں, وہ کہتے ساتھ ہی پلٹا. قاسم, وہ چلائی, اور پھر اپنے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کرسی کے پاس آ کر اس نے اپنی شال اپنے ارد گرد لپیٹی اور پھر ٹیرس کا دروازہ کھول دیا. قاسم نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا. اف. انزلہ نے قدرے پیچھے ہو کر اپنا کندھا جھٹکا. باہر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تم نے کیوں بلایا ہے؟ وہ اپنے جھولے پر بیٹھ گئی. کچھ نہیں, یہ حارب کو لگ رہا تھا کہ تم نہیں آؤ گی. میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں بلاؤں اور تم نہ آؤ. قاسم نے اس کے جھولے کے پیچھے کھڑے حارب کی جانب اشارہ کیا. اسے اپنی غائب دماغی پر رج کے غصہ آیا, اور اس سے زیادہ قاسم پر. اسے اجازت ہوتی تو وہ اس وقت اسے کچا چبا جاتی. بیوقوف قاسم کے بچے, وہ بڑبڑائی. قاسم اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ہنستا چلا گیا. وہ اس کو گھورتی رہ گئی. اب تم کہنے سے ہی ہم دونوں کو پرائیویسی دو گے؟ حارب جھولے کی پشت سے نکل کر سامنے آ گیا. قاسم نے انزلہ کے بازو پر ہاتھ جڑا تھا. بیسٹ آف لک بڈی. انزلہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کیا. قاسم کے وہاں سے جاتے ہی حارب اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ جھولے میں بیٹھ گیا. انزلہ کو اٹھ کر جانے کا قصد دے کر حارب نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے روکنا چاہا. وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی. وہ ہر اس شے سے خود کو دور کر لینا چاہتی تھی جو اس کے اس سے دور جانے کی راہ میں حائل ہو سکتی تھی, پھر بھلے ہی وہ اس کا لمس ہوتا. حارب نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کرتے ہوئے پیچھے کر لیا. تمہیں کیا لگتا ہے ٹیرس کا دروازہ لاک کر لینے سے مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ میں آپ سے کیوں بھاگنے لگی؟ وہ آج کل اس کی جانب دیکھنے سے بھی اعتراض برتنے لگی تھی. ہاں, تم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جدا ہونے کی باتیں کر لیتی ہو. اس کی آواز میں ایک رنج تھا اور یہ انزلہ نے بھی محسوس کیا. بتاؤ کیوں چاہتی ہو علیحدگی؟ مجھے آپ ذرا بھی پسند نہیں, اس نے سامنے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کہا. حارب نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا. اگر سچ بولنا ہے تو آنکھوں میں دیکھ کر بولو. میں پسند نہیں ہوں؟ انزلہ نے اس کے ہاتھ دور کرتے ہوئے پھر سے اپنے چہرے کا رخ سامنے کی جانب کر لیا, جہاں کچھ نہیں تھا, محض گھپ اندھیرا تھا. اتنا اعتراف مشکل نہیں تھا, مگر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھٹلانا مشکل تھا. وہ کیسی ان خوبصورت آنکھوں میں جن میں ایک جہاں بستا تھا, دیکھتے ہوئے کہہ سکتی تھی کہ یہ آنکھیں اسے پسند نہیں, یہ چہرہ اسے پسند نہیں, جو محض اس کے ساتھ ہونے پر کھل اٹھتا تھا, جس کی مسکان اس کی باغی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی. آپ کو بابا نے میرے لیے منتخب کیا, بالآخر اس نے قدرے آہستہ آواز میں کہہ ہی دیا. حارب حیرت زدہ سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا. وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا. اسی لیے آپ مجھے قبول نہیں؟ انزلہ, وہ شوق کے زیر اثر چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں پایا. تم صرف انکل کی وجہ سے ہمارے رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ اسے لگا اسے شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. میں ان سے ہار نہیں مان سکتی. تم محض ان سے ہار نہ ماننے کے لیے ہمارے رشتے کو ختم کرنا چاہ رہی ہو. اسے ایک اور شوق لگا. انزلہ, اوہ کم آن, آپ کا اور مجھے پہلے ہی دن سے پتا تھا کہ یہ ایک زبردستی سے باندھا گیا رشتہ ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. اس کی آواز تیز ہو گئی. نہیں, میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا. وہ اس کی آواز کی تیزی کا بنا کوئی اثر لیے ویسے ہی تحمل سے بولا. وہ ہنسی. پھر چھوڑ کر دھتکار کر کیوں گئے تھے؟ اسے گلے میں کچھ چبھنے کا احساس ہوا. انزلہ, میں نے تمہیں دھتکارا نہیں تھا. میں کیسے دھتکار سکتا تھا؟ تم تو میری دوست بھی تھی نا. دوست تھی تو یوں منہ کیوں موڑ لیا تھا؟ کوئی اپنے دوستوں سے یوں منہ موڑتا ہے؟ کیا دوست یوں دنیا میں تنہا کر دیتے ہیں؟ نہیں, دوست کبھی ایسا نہیں کرتے, مگر آپ نے کر دیا. آپ کے دھتکار شاید میں سہ ہی لیتی, مگر آپ جاتے جاتے میرا دوست بھی لے گئے. اس نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کیا. زیادتی تو ہم دونوں کے ساتھ ہوئی تھی نا حارب, پھر تم کیوں فرار ہو گئے؟ اور اگر مفرور ہونا ہی تھا تو کم سے کم میرا دوست تو نہ مجھ سے چھینتے. مجھے وقت چاہیے تھا, اور میں تمہیں کسی امید میں بٹھا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا. میرے بابا اور تمہارے بابا کی ضد کی وجہ سے نکاح ہوا تھا. مجھے ڈیڈ پر غصہ تھا. تب ہم اسکول گوئنگ تھے. میری بات شاید تمہیں اب بھی غلط لگے, مگر میں تمہیں کسی بھی انچاہے رشتے کی بیڑی میں نہیں باندھنا چاہتا تھا, اور پھر میں ڈیڈ سے دور جانا چاہتا تھا. پھر آپ کیوں باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں؟ میں تمہیں باندھ کر نہیں رکھنا چاہتا. میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور تم اپنے متعلق مجھے الجھا رہی ہو. تم ایک ساتھ کئی مختلف باتیں کہتی ہو. کبھی کہتی ہو تم رہ نہیں سکتی, کبھی کہتی ہو تم رہنا نہیں چاہتی, اور اب آپ صرف انکل کی ضد میں آ کر انکار کر رہی ہو. وہ واقعتاً خود بھی الجھ گیا تھا. آپ بھی تو بہت مختلف باتیں کرتے آئے ہیں,
पहले कहकर गए थे कि किसी उम्मीद में मत रहना, और अब आए हैं तो चाहते हैं मेरी सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाएं। उसने हारिब की जानिब अपनी गर्दन घुमाई। हम तो दोस्त थे ना, आप चाहते तो हम दोस्त तो रह सकते थे। अब भी तो सब खत्म हो जाएगा ना, तब भी खत्म हो सकता था, मगर यूँ दोस्ती का भरम नहीं टूटता। अंजला नहीं टूटती। उसकी आंखें नम होने लगीं। यहाँ मुझसे गलती हुई है और इस दौरान होने वाले तुम्हारे हर अमल का जिम्मेदार मैं खुद के सर लेते आया हूँ। अगर मैं यूँ नहीं जाता तो ये सब नहीं होता, हमारे बीच ये फासला ना आता। मैं मामा बाबा की नाकाम शादी देख चुका था, वो दोनों भी एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांधे गए थे। मैं खुद अपने लिए और तुम्हारे लिए कभी वैसी ज़िंदगी तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो हम दोनों का बचपन था। हमारे बड़ों को हमारे साथ ये नहीं करना चाहिए था। हमारा बचपन उन तल्ख राहों पर नहीं डालना चाहिए था। कुछ लोगों का बचपन ताउम्र नहीं जाता और कुछ लोगों का बचपन पलक झपकने की देर तक भी नहीं रहता। हमारे साथ ज़िंदगी ने सितम ज़रीफ़ी की है। हमें बचपन में ही उन तल्ख हकीकतों से रोशनास करवा दिया। हम बचपन की दहलीज पर ठहर ही नहीं पाए। उसने तवक्कुफ़ करते हुए गहरा सांस लिया। मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मैं तुम्हारा दोस्त भी तो था। वो उसे रोकने के लिए खातिर हर इल्ज़ाम अपने सर लेने को तैयार था। जहाँ रिश्ते अहमियत रखते हों वहाँ बहस मायने नहीं रखती। वहाँ ये साबित करना अहम नहीं होता कौन गलत है और कौन सही, वहाँ रिश्ता अहम होता है। महबूब के सामने झुक जाना बेइज्जती नहीं, मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत निभा रहा था। लेकिन आपने नहीं रखा वो दोस्त। मेरी आंखों ने उस दोस्त को हर इंसान में, हर चेहरे में ढूंढा है, और इतनी ठोकरों के बाद भी वो कहीं नहीं मिला। आपने मुझसे मेरा दोस्त भी छीन लिया, वो दोस्त जिसने मुझे दोस्ती पर एतबार करना सिखाया था। अगर आपको मेरा साथ चाहिए था तो तब क्यों अकेला करके गए थे? मेरे साथ भी जो ज़बरदस्ती हुई थी ना, मैं तो नहीं भागी थी, क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी। मुझे अपनी दोस्ती पर अंधा एतमाद था। मुझे लगा अगर आप साथ हैं तो कोई ना कोई राह निकल आएगी, मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरा दोस्त मुझे हजूम के सामने छोड़कर भाग जाएगा। उसने अपने हाथ की पश्ते आंसू साफ किए। मेरे लिए चीज़ें और मुश्किल ना बनाएं। मैं किसी सूरत बाबा के सामने शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकती। आप ज़िद कहें या जो भी, मगर अब ऐसा ही है। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम्हें अपनी जीत मेरी मोहब्बत से भी प्यारी है? वो भी साथ ही खड़ा हुआ था। मुझे अपनी जीत हर चीज़ से, हर जज्बे से प्यारी है। एक सवाल का सच सच जवाब दे दो। वो कहकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? अगर मोहब्बत होती तो क्या मैं आपको यूं छोड़ देती? वो जुटला नहीं पा रही थी, सो सवाल दर सवाल जवाब देने लगी। पता नहीं क्यों अंजला, तुम्हारे लहजे में सच्चाई महसूस नहीं होती, ना ही तुम्हारी आंखों में, या शायद मेरी तुमसे जज्बाती वाबस्तगी है जो तुम्हारे इनकार को झूठ दिखा रही है। वो मुरझाए लहजे में कहकर आगे बढ़ गया। फिर आप मुझे छोड़ देंगे? उसकी आवाज़ में कुछ था जिसने हारिब को पलटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा जिसमें पुख्तगी नहीं, मलाल था। मलाल था उसे कि छोड़ देने का। अंजला, मैं तुम पर एतबार कर लूँ ना? तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो उसे एक बार फिर बता गया कि वो उससे अलग नहीं होना चाहता। अंजला को उसकी आंखों में तकलीफ के सिवा कोई दूसरा एहसास दिखाई नहीं दे रहा था। वो खामोशी से हाँ में सर हिला गई। अब अगला सीन। वो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली थी। रात नींद में भी कुछ खास मेहरबान नहीं हुई थी। दिमाग ताउम्र रह जाने वाले खसारे पर सारी रात को सता रहा था। हारिब का कहा जाने वाला आखिरी जुमला कहीं उसके दिमाग में ठहर सा गया था। मैं तुम पर एतबार कर लूँ ना? तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो कुर्सी पर टांगे ऊपर किया, पीछे अपने सर को गिराए चेहरे छत को तकती मुसलसल उसे ही सोच रही थी। उसके साथ रहना मुमकिन नहीं था, तो क्या उसके बगैर रहना मुमकिन था? पिछली बार वो गया था तो एक नाम साथ छोड़ गया था। कमज़ोर ही सही, एक डोर थी। अब जाएगा तो सब टूट जाएगा। हर ताल्लुक, कोई चीज़, कोई एहसास, कुछ भी नहीं जो उन्हें दोबारा जोड़ सके। कुछ भी नहीं। वो लाख इनकार कर दे, दोस्ती हो या मोहब्बत, वो आज भी उसी मर्तबे पर फाइज था। वो सर को पीछे गिराई अब तक छत को देखती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियाँ बहकर उसकी गर्दन में जज्ब होने लगीं। क्या तुम्हें अपनी जीत मेरी मोहब्बत से ज़्यादा अजीज़ है? वो क्यों ऐसे सवालों में उलझा गया था? क्यों? नहीं, नहीं है अजीज़, तुमसे ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। उसने अपना सर अपने हाथों पर गिरा दिया। मगर तुम कभी मुझे माफ़ नहीं करोगे हारिब हमदानी। मर्द इतने ज़र्फ वाला हो ही नहीं सकता। मर्द क्या, कोई इंसान इतने ज़र्फ वाला नहीं हो सकता। मुझे एहसास है, मैं जो गलतियाँ। उसने रुकी। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई।
غلطیاں نہیں گناہ، انہیں نظر انداز کر دینا کسی انسان کے لیے ممکن ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے دائیں جانب کداور شیشے میں دیکھا۔ وہ چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھوں نے دل کی چغلی کی تھی۔ ایک بار کہہ کر دیکھو، کیا پتہ وہ ظرف میں یا محبت میں کسی اعلیٰ مقام پر ہو۔ کیا تم معاف کر دیتی اسے؟ کہیں پگھل نہ جائے دل کے جذبات میں دماغ نے فوراً کہا۔ بے وفائی کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ سب سامنے آ کر رہے گا، جو مجھ سے ہوا اور جو بابا سے ہوا، سب سامنے آ کر رہے گا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے بازوؤں پر سر ٹکائے ایک جانب لگے شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں باغی بن گئی ہوں۔ پھر کیوں تمہاری نظروں میں سے گرد آنے کا خوف مجھ میں سرایت کر رہا ہے؟ اس کے دروازے پر نوک ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے گال اور پھر آنکھیں صاف کیں جو رات سے کتنا گریا کر چکی تھیں۔ آ جائیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سماب نے فکر مندی سے کہا۔ انجلا اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ کو صاحب جی بلا رہے ہیں؟ اچھا، میں آتی ہوں۔ ماما بھی نیچے ہیں؟ نہیں، وہ گروسری کرنے گئی ہیں۔ انجلا کرسی سے اٹھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سنیں، وہ جاتے جاتے رک گئی۔ وہ بہت غصے میں ہیں۔ انجلا مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں۔ سماب کے جاتے وہ خود بھی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ منہ دھوئے باہر آ گئی اور پھر نیچے چلی آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی سے وہ سامنے ٹہلتے نظر آ گئے۔ انجلا نے ایک لمبی سانس کھینچ کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ اس نے انہیں اپنی آمد کا بتانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جب وہ آخری سیڑھی پر تھے تو وہ خود ہی اسے دیکھ چکے تھے اور اس کی جانب بڑھائے۔ وہ آخری سیڑھی پر رک گئی۔ کیا بکواس کی آپ نے محمود سے؟ وہ دھاڑے۔ وہی جو آپ سے کہا تھا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ آپ کو میری عزت کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو ہماری عزت کی پرواہ ہے؟ آپ کو پرواہ ہے، آپ کی ایک جوان بیٹی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا کیا اس کے سامنے آ سکتا ہے؟ آپ نے کبھی راتوں کو رنگین کرتے سوچا کہ آپ کے دوست، ان کے بچے آپ کی بیٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ سوچا ہے آپ نے کبھی ڈیڈ؟ اس کی آواز میں بھی شدت آ گئی تھی۔ تمہیں احساس ہے تم اس وقت اپنے باپ کے سامنے کھڑی کیا کہہ رہی ہو؟ یہی تمہاری ماں کی بھی زبان درازی تھی جس نے اسے رسوا کیا، اور میں اسی لیے تمہیں اس سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ کاش آپ نے مجھے خود اپنے آپ سے دور رکھ لیا ہوتا۔ کاش آپ کا سایہ مجھ پر کبھی نہ پڑا ہوتا، اور نہ ہی مکافات عمل کا خوف میری راتوں کو ویران کرتا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا، مت رہو۔ حارب کے ساتھ رخصت ہو اور جاؤ یہاں سے۔ بھول ہے آپ کی، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ان کا ہاتھ اٹھ چکا تھا، اور جو قدرے غیر آرامدہ انداز میں سیڑھی پر کھڑی تھی توازن خراب ہونے کے سبب نیچے جا گری اور اس کا ماتھا ریلنگ سے جا ٹکرایا۔ آج تیسری مرتبہ انہوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے دماغ میں اس کی ماں کے الفاظ گونجے۔ اگر ایک بار مرد کا ہاتھ اٹھ جائے تو پھر وہ اٹھتا ہی رہتا ہے۔ اس کا ہاتھ اسی لچکدار رسی کی طرح ہوتا ہے جو ایک بار کھل جائے تو پھر کھلتی جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے سے مجھے خود سے زیادہ اپنی ماں کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر میرا آپ کی اولاد ہونے کے باوجود بھی آپ کا میرے اوپر ہاتھ اٹھانا میرے دل کو نچوڑ دیتا ہے، تو میری ماں جو اللہ رسول کو گواہ بنا کر آپ کے نکاح میں آئی تھی، اس کے دل کا کیا ہی کرتے ہوں گے؟ میری اللہ سے دعا ہے آپ کو کبھی ہدایت نہ ملے۔ وہ بآواز بلند رو دی۔ یہ ایک بیٹی کی بددعا ہے۔ مجھے آپ کو بددعا دیتے ہوئے ذرا سی تکلیف نہیں ہو رہی، اور مجھے یہ بات بہت تکلیف دے رہی ہے۔ وہ ریلنگ کو پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کوئی بیٹی مجھ جیسی بد نصیب ہوگی جس کو اپنے باپ کو بددعا دینی پڑی ہو؟ وہ انجلا کی جانب بڑھے تھے اور اس کے منہ کو پکڑ لیا۔ تم عورتیں ہو ہی اس قابل۔ میں نے تم پر کس قدر پیسہ ضائع کیا۔ جہاں میرے دوستوں کے بیٹے پڑے میں نے تمہیں وہاں بھیجا، اور تم رہی نا وہی اپنی ماں کی وفادار۔ جاتے جاتے بھی وہ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت بھر ہی گئی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ انہوں نے تنفر سے کہتے ہوئے اس کا منہ چھوڑ دیا۔ انجلا! حارب اور فرحین صاحبہ ایک ساتھ دروازے سے داخل ہوئے تھے اور دونوں ہی اس کے باپ کو اس کا منہ پکڑے دیکھ کر چیخے تھے۔ وہ انجلا کو نیچے گرا دیکھ کر اس کی جانب لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ اور پھر بنا اس کا جواب سنے وہ وہاں سے اٹھتا ہوا کمال صاحب کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ وہ ان پر دھاڑا۔ یہ بیٹی ہے آپ کی؟ تم ہوتے کون ہو میرے اور میری بیٹی کے بیچ میں بولنے والے؟ وہ اسی ہٹ دھرمی میں تھے۔ میں اس کا شوہر ہوں، وہ کہہ کر پلٹا۔ ہاں، جس سے وہ طلاق لے رہی ہے۔ وہ رک گیا اور واپس ان کے سامنے آیا۔ لے رہی ہے، لی نہیں ہے۔ آئندہ اگر آپ نے میری بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا یا ہلکا سا بھی ضرر پہنچایا تو آپ خود کو سلاخوں کے پیچھے پائیں گے۔
اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر انہیں تنبیہ کی. اس کی آنکھوں میں ننھی لال ڈوریاں نمایاں ہونے لگی تھیں. مجھ میں اپنے دوست کی چھوی کو ڈھونڈنے کی غلطی مت کیجیے گا. میں محمود نہیں، حارب ہمدانی ہوں. آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر مجھے اپنے طریقے سے آپ کو باز رکھنا پڑے گا. آپ میرے لیے تب تک قابل احترام ہیں جب تک میری بیوی آپ کو احترام کے قابل سمجھتی ہے. وہ تیش کالم میں ان کے سامنے تن کر کھڑا تھا. تمہاری ہمت میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے بکواس کرنے کی؟ میری بیٹی نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے تمہارے ساتھ نہ رہنے کا. انزلہ نے سر اٹھا کر تعصب سے ان کی جانب دیکھا. اسے حیرانی نہیں ہوئی تھی. بہت پہلے اس نے اپنا دل ان کی جانب سے پھیر لیا تھا. کیا اتنا آسان ہوتا ہے دل پھیر لینا؟ نہیں. مگر اس کی ماں پر جو ظلم انہوں نے ڈھائے تھے وہ کب اپنے مقام سے اتر کے نہ وہ محسوس کر سکے نہ انزلہ. تم طلاق دو گے میری بیٹی کو، انہوں نے حکم سنایا. اس کی ماں نے اپنے شوہر کے بارے میں جو کچھ اپنی ڈائریز میں لکھا تھا اس میں سے کچھ بھی غلط نہیں تھا. کوئی بھی شخص ان کا صرف تب تک پسندیدہ رہ سکتا تھا جب تک وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا سکتا. اس کے بعد ہر لحاظ، ہر مروت بھاڑ میں. بھول ہے آپ کی، اس نے بھی ٹکا کر کہا. انہوں نے حارب کو کالر سے پکڑ لیا. تم نکل میرے گھر سے. حارب نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ محض پکڑا ہی تھا. ان کی گرفت اس کے کالر سے خود بخود ہی ڈھیلی پڑ گئی اور پھر وہ اپنے ہاتھ اس کے کالر سے ہٹا گئے. میرے ساتھ رہنا یا نہ رہنا یہ فیصلہ تو آپ کی بیٹی کا ہی ہوگا، مگر خود کو ضرر پہنچانے کا اختیار خود اس کے پاس بھی نہیں ہے. وہ ان کا جواب دیتا اس انزلہ کا پاس آ گیا اور اس کا ہاتھ تھامے اسی لیے اس کے کمرے کی جانب چل دیا. کمرے میں آ کر اس نے انزلہ کو بیڈ پر بٹھا دیا. وہ مسلسل اس بات کو جھٹلا رہی تھی مگر در حقیقت وہ اعصابی طور پر تھکنے لگی تھی. بظاہر خود کو مضبوط دکھانے والے لوگ در حقیقت زیادہ حساس اور زیادہ کمزور ہوتے ہیں. قاسم اس سے کہتا تھا وہ مضبوط ہے مگر کوئی نہیں جانتا تھا اس مضبوطی کی اس نے کیا قیمت ادا کی تھی. فرسٹ ایڈ باکس. حارب نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا. لیفٹ، تھرڈ ڈرار. اس نے اپنے ماتھے کو چھوا. سر میں ٹیس اٹھی. اس نے ہاتھ اٹھائے دیکھا. اس کی انگلی پر خون کا دھبا تھا. ہاتھ مت لگاؤ. حارب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. درد ہوگا تھوڑا. اس نے فکر مندی سے انزلہ کو دیکھا. انزلہ نے نفی میں سر ہلا دیا. نہیں ہوگا. ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ روئی والا ہاتھ وہیں رک گیا. مجھے لگتا ہے تمہیں تکلیف ہوگی. اس سے زیادہ تکلیف کیا ہی ہو سکتی ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرا دی. حارب بہت نرمی سے احتیاط برتے دبا لگی روئی اس کے ماتھے پر رکھنے لگا. وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھتی جا رہی تھی. وہ اس کے باپ جیسا تو نہیں لگتا تھا. وہ اس کے بغیر کیسے رہنے والی تھی؟ اس کے دل میں درد اٹھا تھا. تم کیوں اذیت پسند ہوتی جا رہی ہو انزلہ؟ وہ فرسٹ ایڈ باکس میں چیزیں رکھتا بنا اس کی جانب دیکھے اس سے استفسار کر گیا. انزلہ جو اپنے ہاتھوں کو باہم ملائے اسے دیکھ رہی تھی یوں اچانک اس کے کہنے پر سر جھکائے رو دی، بالکل بچوں کی طرح بآواز. وہ ضبط کرنا چاہ رہی تھی مگر آنکھیں ضبط کے ہر اختیار سے بالاتر ہو چلی تھیں. جانے کون سا ایسا غبار تھا جو اس قدر گریا کر لینے کے باوجود بھی کم ہو کر نہیں دے رہا تھا. انزلہ. حارب وہاں سے اٹھتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے خود کے ساتھ لگا لیا. میں نے تم سے کہا تھا تم اس سب میں مت الجھو، میں خود ہی تمہیں چھوڑ دوں گا. تم نے بابا سے کہا نہیں چھوڑو گے. اس کے دل میں درد اٹھا. کتنا ہی اچھا ہو وہ نہ چھوڑے. حارب ایک آہ بھر کر رہ گیا. میں نے ان سے اس لیے کہا کہ وہ جان لیں کوئی بھی مجھے میرے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، نہ سیدھے طریقے سے نہ الٹے طریقے سے. ہاں تم کر سکتی ہو. تم چاہو تو میری نگاہوں کا رخ اپنی جانب سے پھیر سکتی ہو. کہو گی حارب آئندہ میری جانب مت دیکھنا تو میری نظریں تمہاری طرف اٹھنا بھول جائیں گی، مگر صرف تب جب تم کہو گی، کوئی دوسرا تیسرا نہیں، نہ میرے بابا اور نہ تمہارے بابا. اور اگر بلاؤ گی تو سر کے بل بھی چل کر آنا پڑا تب بھی آ جاؤں گا، مگر صرف تب جب تم بلاؤ گی. وہ اس کو مطمئن کرنا چاہ رہا تھا مگر اس کی باتیں اس کے دل کا مزید بوجھ بڑھانے لگی تھیں. وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی، وہ اسے نہ چھوڑے. وہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ تکلیف اسے اس چوٹ کی نہیں تھی، یہ اس سے دور جانے کے خوف کی تھی. بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ اس کے ساتھ لگی نم آواز سے کہنے لگی. وہ خاموش اس کے بال سہلاتا رہا. معاف کر دیں گے؟ وہ سسکیاں لیتے ہوئے پوچھ رہی تھی. نہیں کریں گے نا معاف؟ نہیں کریں گے. جو بابا نے کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا. انزلہ کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ حارب نے اسے خود سے ہٹاتے ہوئے اپنے سامنے کر لیا. وہ سر جھکائے بیٹھی آنسو بہاتی رہی. مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ چند لمحوں بعد اس نے نفی میں سر ہلا دیا. اس سے سر نہیں اٹھایا گیا. میں آپ کے کندھے پر سر رکھ لوں؟ وہ سسکیوں میں بولی تھی.
حارث نے واپس سے اسے خود کے ساتھ لگا لیا، مگر اس کی سسکیاں، اس کا یوں رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے لگا تھا شاید اس کے یوں تھامنے پر وہ چپ ہو جائے، مگر نہیں، بہت غبار تھا جو اندر تھا، بہت تکلیف تھی جو اتنے عرصے سے کوئی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسے لگی یوں ہی روتی رہی، اور یوں ہی اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اس کے بال سہلاتا رہا۔ جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو وہ خود ہی پیچھے ہوئی۔ اس نے نم آنکھوں سے حارث کی جانب دیکھا۔ حارث نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں صاف کیں۔ کیوں روکتی ہو ان آنسوؤں کو؟ پھر یہ ان آنکھوں کو زخمی کر دیتے ہیں، اور میرے دل کو بھی۔ آخری بات اس نے قدرے آہستہ آواز میں کہی تھی۔ بچپن میں تو بات بات پہ رو دیا کرتی تھی اور دل ہلکا کر لیا کرتی تھی، اب کیوں ضبط کرنے میں خود کو زخمی کر لیتی ہو؟ تب آپ پاس تھے۔ ایک ساتھ پھر کئی آنسو بہے۔ ایک میرے نہ ہونے کے سبب تم نے خود کو اتنی تکلیف دے دی ہے انزلہ۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کے گال کو بہت نرمی سے صاف کیا۔ آپ کیا کرنا ہے؟ انزلہ کی ناسمجھ نظروں کو پہچانتے اس نے وضاحت کی۔ تمہارے ڈیڈ نے آج کیا ہے۔ وہ مصلحتاً فکرے کو ادھورا چھوڑ گیا۔ کچھ نہیں کریں گے وہ اب۔ فرحین بیگم اب کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ کسی صورت اب ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جا رہے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو، میں انزلہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے انزلہ کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں بوا سے کہہ آئی ہوں، وہ بس ہلدی والا دودھ لا رہی ہیں۔ نہیں، مجھے کچھ دیر کے لیے سونا ہے۔ اس نے اپنی سائیڈ ڈراور سے کھول کر میڈیسن نکالی اور پھر بنا پانی ہی اسے نگل لیا۔ چلیں، آپ سو جائیں، کچھ چاہیے ہو تو کال کر لیجیے گا۔ فرحین صاحبہ کو دیکھ کر حارث بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انزلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ پل کو میرے پاس رک جائیں، بس تب تک جب تک نیند نہیں آتی۔ وہ کہہ نہیں رہی تھی، پوچھ رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ فرحین بیگم نے اس بات پر سر ہلایا اور باہر چلی گئیں۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور حارث زمین پر اس کے پاس بیٹھتا اس کے بال سہلانے لگا۔ میں تمہارے پاس کیوں نہیں رکوں گا؟ وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کے نیچے رکھ کے اسے دیکھنے لگا۔ تم یوں التجا مت کیا کرو، حکم دیا کرو۔ حارث نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے اس کی ناک دبائی۔ اب آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ حارث نے محسوس کیا تھا دوا اس پر کچھ زیادہ ہی جلدی اثر کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ انہیں کھلا رکھنے کی تگ و دو کر رہی تھی۔ نہیں، جب نیند آئے گی یہ خود ہی بند ہو جائیں گی۔ وہ اس کے سامنے تھا، آنکھیں کیوں کر بند کر لیتی؟ وہ اس کی بات پر اس قدر اعصاب شکن ماحول میں بھی دھیما سا ہنس دیا۔ انزلہ نے مندی مندی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے واپس سے آنکھیں بند کر لیں اور سو گئی۔ انزلہ کے سو جانے کے بعد وہ اس کے ٹیرس سے ہوتا ہوا اپنے ٹیرس پر آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کمال صاحب گھر سے جا چکے ہیں یا نہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت انہیں تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ اپنے ٹیرس پر پہنچ کر اس نے قاسم کو اپنی طرف آنے کا میسج کیا اور پھر اپنے موبائل کو منڈیر پر رکھتا، دیوار سے پشت دیکھتا ایک ٹانگ کو کھڑا کیے دوسرے کو بچھاتا وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے انزلہ کے رویے نے بہت الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ اس رات نہ کہتی کہ اسے اس سے محبت نہیں ہے تو وہ اسے روکنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا، آگ کا ہر وہ دریا پار کر جاتا جس پر سے اس کا گزرنا انزلہ کے قدم روک دیتا۔ مگر اس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس سے محبت نہیں ہے، اور آج پھر وہ کس قدر روئی تھی۔ کیا اس کے چلے جانے نے اسے اس قدر اکیلا کر دیا تھا، اس قدر نقصان کر دیا تھا کہ چیزوں کا بہتر ہونا ممکن نہیں رہا تھا؟ زبردستی باندھ لوں تو کیا؟ کب تک؟ کس لیے؟ انجام تو علیحدگی پر ہی ہونا ہے۔ پھر سب تباہ کیوں کر کے کیوں؟ عزت و احترام کے ساتھ کیوں نہیں؟ کم سے کم یوں اگر دوبارہ کسی موڑ پر سامنا ہو بھی گیا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیرنے کی بجائے حال احوال کا پوچھنا ہی صحیح۔ تو ڈیڈ صحیح کہتے تھے، ہم کسی کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ وہ اگر اس کو بتا دے کہ وہ صرف اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے تو کیا وہ رک جائے گی؟ رک گئی تو کیا محبت ہو جائے گی؟ نہ بھی ہوئی، مجھے تو اس سے محبت ہوگی، محبت نہیں ضد۔ اس نے سر پیچھے کو دیوار سے ٹیک دیا۔ جذبات کا ایک طوفان تھا جو اس کے دل و دماغ میں تلاطم برپا کر گیا۔ وہ خود بھی الجھ گیا تھا، دماغ میدان میں کھڑے رہنے پر بازید تھا اور دل گھٹنے ٹیکنے پر مصر۔ ارے بھائی کدھر ہو؟ قاسم کے آواز پر اس نے ہاتھ کو اوپر اٹھائے اشارہ کر دیا اور اگلے ہی لمحے وہ دیواریں پھلانگتا اس تک آ پہنچا۔ خیریت ہے سب؟ قاسم نے دیوار پھلانگنے کے بعد ہاتھ جھاڑے۔ تم انسانوں کی طرح سیدھے راستے سے نہیں آ سکتے۔ سیدھے راستے سے آتا نا تو اماں نے دیکھتے ہی کچھ نہ کچھ لانے کو کہہ دینا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ دیوار سے پشت دیکھتا وہیں بیٹھ گیا۔ یہاں فرش پر کیوں بیٹھے ہو؟ کپڑے گندے کرنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ بھنایا۔ قاسم ہنس دیا۔ میں نے سنا تھا انسانوں کی دم نہیں ہوتی، مگر مجھے لگتا ہے نا
صرف تمہاری دم پر اس پر کسی کا پاؤں بھی آ چکا ہے. میرے ساتھ آج بھی کوئی بھی فضول بات مت کرنا. اگر کسی لائر کا نمبر ہے تو بس وہ دے دو. قاسم کو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی آخر اس نمبر کس لیے چاہیے. تم اسے چھوڑ دو گے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا. حارث کہہ نہیں پایا. ہاں چھوڑ دوں گا. اس نے ہاں میں سر ہلا دیا. مگر کیوں؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے کہا تھا تم اس سے محبت کرتے ہو. میں نہیں، وہ ایسا چاہتی ہے. تم جانتے ہو وہ جذباتی ہو کر سوچ رہی ہے. کچھ وقت کے لیے رک جاؤ. وہ ملتجائی ہوا. کوئی فائدہ نہیں. اتنے عرصے سے کچھ بدلا ہے؟ وہ جیسے بھی سوچ رہی ہو، ساتھ رہنا یا نہ رہنا اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. مت کرو ایسا. تم دونوں کل کو بہت پچھتاؤ گے. کل کا نہیں پتا کب، مگر میں آج بہت پچھتا رہا ہوں اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر. یہ تکلیف وقتی ہے. ابھی وہ ضد کے ٹوٹ جانے کے خوف میں ہے. تکلیف ہوتی ہے قاسم. بڑی، چھوٹی، وقتی. اس نے حیرانی سے اسے دیکھا. مجھے تکلیف کا تجزیہ کرنا نہیں آتا. وہ تکلیف میں ہے اور میں اس کی تکلیف کا باعث بننے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا. ہم انسانوں میں ایک چیز بہت عجیب ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے فیصلوں کا تو اختیار ہمارے پاس ہو، مگر ہم اوروں کے فیصلوں کا اختیار ان سے چھین لیتے ہیں. ہم اپنے جس حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اوروں کا وہی حق ہم بڑی آسانی سے سلب کر لیتے ہیں. ہمیں اپنی تکلیف لگتی ہے اور سامنے والے کی محض. اگر ہم پورے صراط پار کر کے آئے ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ سامنے والا بھی پورے صراط پر سے گزرنے کی اہلیت رکھتا ہے. وہ بھی پورے صراط سے گزرے گا تو ہی ایک مضبوط انسان مانا جائے گا. اس کا اور آپ کا پورے صراط ایک نہیں ہو سکتا. اس کے اور آپ کی برداشت کا پیمانہ ایک نہیں ہو سکتا. نہیں بنایا اللہ نے کسی ایک انسان کو بھی ایک جیسا. ہم اکثر اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں یہ تو معمولی تکلیف ہے. معمولی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ یہ کہہ کر ہم اس کے اندر سے تکلیف کو محسوس کرنے کا احساس مار دیتے ہیں. وہ پھر کبھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ کون سی تکلیف بڑی ہے، کون سی نہیں. کون سے درد کو بیان کرنا ہے، کون سے کو نہیں. کس درد پر رونا ہے، کس پر نہیں. ہم بچوں کی زبانوں پر خود کفا لگاتے ہیں، پھر جب وہ چپ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اپنا درد، اپنی تکلیف بتاتا نہیں ہے. وہ نہیں بتائے گا. وہ درد اس کے کہیں بہت اندر جا سویا ہے، جہاں محسوس تو ہوتا ہے مگر لفاظی سے بیان نہیں. تم میرے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دینا، اس نے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا. اور ہاں، انجلا کو بھی یہ بات مت بتانا. وہ وہاں سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا. قاسم نے اس کی پشت کو قدرے دکھ سے دیکھا تھا. وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا. اب اگلا سین. اگلی صبح جیسے ہی وہ نیچے آئی، سماپ کو فرین بیگم کو چائے تھماتا دیکھ کر اسے سوالیہ انداز میں بھویں اٹھائیں. تم ادھر کدھر؟ تمہیں تو آج سے ہاسٹل جانا ہے نا؟ انجلا کی بات نہیں ہو گیا. فرین صاحبہ کے سر پر بم ہی پھوڑا تھا. وہ چائے کا کپ میز پر رکھتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں. چلو جاؤ، شاباش، جلدی سے تیاری پکڑو. میں ایک دوست کی جانب جا رہی ہوں. جاتے ہوئے تمہیں بھی چھوڑ دوں گی. وہ بلی کی طرح سر جھکائے وہاں سے نکل گئی. آپ مجھے بتانا پسند کریں گی آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ انجلا آہستہ سے ان کے پاس بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام گئی. ایک شرط پر، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی. آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کو میری ہی پرواہ نہیں ہے. انجلا نے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا. آپ کی ہی پرواہ ہے. اس کا لہجہ شریر تھا. فرین صاحبہ نے اس کا کندھا اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا. ابھی مجھے سماپ والے کا قصہ بتائیں. سماپ کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. ایڈمیشن ہو گیا ہے؟ کب، کیسے اور اب کہاں جا رہی ہیں؟ آپ مجھے بات کی تفصیل دینا پسند کریں گی؟ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا. جیسا کہ آپ جانتی ہیں اس کا انٹر کا رزلٹ آ گیا تھا. پھر ہم نے یونیورسٹی میں بھی اپلائی کر دیا اور خیر سے ماشاءاللہ سے اس کو داخلہ بھی مل گیا ہے. پھر میں نے سوچا اس سے پہلے ڈیڈ کو پتہ چلے اور وہ اسے گھر سے نکالیں، اس سے بہتر ہے اس کا داخلہ ہاسٹل میں کروا دیا جائے. کم سے کم ہم میں سے کسی کے سر پر تو چھت ہوگی. اس نے آخری بات ہنستے ہوئے کہی تھی. بہت شکریہ. آپ نے سب کچھ کر لینے کے بعد مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بتایا جائے. اگر میں آپ کو بتا دیتی تو آپ کبھی اس سب کی مجھے اجازت نہیں دیتی. ہاں، نہیں دیتی اجازت. میں نہیں چاہتی آپ اوروں کی مصیبت اپنے سر لیں. آخر آپ کیوں چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ آپ اپنی زندگی پر دھیان کیوں نہیں دے سکتی؟ پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کا، ان کے لیے آسانی کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے؟ وہ بنا رکے بولتی چلی گئیں. میں صرف اتنا چاہتی ہوں آپ اوروں کی جنگیں لڑنا چھوڑ دیں. خدا را خود کی زندگی پر دھیان دیں. جب وہ بول چکی تو انجلا نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہم ساری دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے
मगर हम अपने इर्द गिर्द की छोटी सी दुनिया को तो ठीक कर सकते हैं ना मॉम। हम सब एक जैसे हैं। जब हमारे सर पर इफ्तिदात पड़ती है, हमारे साथ जुल्म होता है, तो हमारा दिल करता है इस रुए ज़मीन पर बसने वाला हर जानदार उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। अंजला ने उनके हाथ को चूमा। आप जानती हैं, मैं मामा को याद करते हुए अक्सर सोचती हूँ, क्या इस भरी दुनिया में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो उस जुल्म पर उनका साथ दे देता। हमारे साथ ज्यादती हुई है मामा, हमें दुनिया में तन्हा किया गया है, हम किसी और को तन्हा कैसे कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती हमारा शुमार भी उन्हीं औरतों में से हो जो मर्दों से ज़्यादा औरतों के साथ ज्यादती करने की कसूरवार होती हैं। उसकी बातें फरहीन साहिबा की आंखों में भी नमी दे गई थी। जिस तरह गम हर इंसान पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होता है, इसी तरह जुल्म भी हर इंसान पर मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होता है। कोई हाथ में तलवार लिए हर इंसान का सीना चीरने निकल पड़ता है, और कोई अपने ज़ख्मी हाथों से औरों के ज़ख्म सीने लगता है। कोई इंसानियत के लिए आफताब बन जाता है और कोई कमर, कोई आग की तपिश देने लगता है और कोई पुरसकून सी सफ़ेद रोशनी। आप जानती हैं, हमारे माशरे में मर्द इस बिगाड़ के इतने कसूरवार नहीं हैं जितनी हम खुद औरतें हैं। आपने देखा है ना, कभी कोई मर्द किसी मर्द के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, वो गलत भी हो तब भी नहीं। उनकी ऐन मुमकिन कोशिश होती है औरत उससे सुलह कर ले, जैसे मामू लोगों की थी। लेकिन हम औरतें क्या करती हैं, हम जानते भी हों कोई औरत बुरी नहीं है, फिर भी हम मर्द के मुकाबले में उसे ही बुरा कहती हैं। मर्द ऐन मुमकिन अपने तसल्लुत को कायम रखने के लिए दूसरे मर्दों का साथ देता है, मगर हम औरतें, हम भी मर्दों का ही साथ देती हैं। फिर ये मर्दों के गलत तसल्लुत का शिकवा कैसा। फरहीन साहिबा उसके चेहरे को देखती रह गईं, उनकी आंखें भर आईं। आप जानती हैं, बाजी मुझसे कहती थी मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं आपको भी अपने जैसा बनाऊँ, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है, मजबूती महज अपने हक़ में आवाज़ उठा लेने का नाम नहीं, असल मजबूती औरों के हक़ के लिए सदा बुलंद करने का नाम है। असल मजबूती अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचने में है। और सच शुक्र है, आप ना मुझ पर गईं ना बाजी पर। मुझे खुशी है, आपका दायरा हमारी तरह महज खुद की ज़ात पर महदूद नहीं रहा। आपसे माँ जा सकती है? उसने आंखों में मासूमियत की इल्तिजा की। वो इस बात में सर हिला गई। अंजला उनके गले से लग गई। मैं एक बात सोच रही हूँ, अभी तो आपने डैड को इस घर से जाने का कह दिया है, मगर ये घर तो उन्हीं का है ना, तो क्यों ना हम अपना खुद का आशियाना बना लें। ये घर उनका नहीं, आपका है, और मुझे नहीं लगता वो अब कभी आएंगे। क्या मतलब? आप इतनी पुरयकीन कैसे हो सकती हैं? अंजला ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। क्योंकि आपके बाबा से निकाह करते वक्त बहुत सी शराइत में से एक शर्त ये घर आपके नाम लगवाने की भी थी। आप ही नहीं चाहती थी आपसे सारी आसाइशात छीनी जाएं। इसी सबब वो बहुत बार आपके बाबा से सुलह करती आई थी, और आपने भी फिर यही किया। मैं आपको ये लाइफस्टाइल नहीं दे सकती थी, मुझे तब यही मुनासिब लगा था। मैं आपको आपके बाबा के हाथों में नहीं देना चाहती थी, और आपके बाबा आपको मेरे हाथों में। मैं चाहती तो आपको लेकर जा सकती थी। मुझे बाजी ने अपने एक्सीडेंट से पहले आपके बाबा के ख़िलाफ़ सबूत फराहम कर दिए थे, कुछ वीडियोज़ और फिर तशद्दुद की मेडिकल रिपोर्ट। वीडियोज़ शायद इतना कोई अहम सबूत ना होती, लेकिन फिर हमने उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनवा ली थी महमूद अंकल की मदद से ना, जैसे वो उस दिन घर से निकली भी उन्हीं की मदद से थी। फरहीन बेगम ने सर हिला दिया। मैं इन सब में आपको उलझाना नहीं चाहती, शायद ये मेरी बेवकूफ़ी थी। जब बाजी थी, मैं चाहती थी वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ केस करें, लेकिन फिर उनकी वफ़ात के बाद मेरा सारा फोकस आप थी। डैड ने आपकी बात कैसे मान ली? सबूत। मैंने उन्हें बता दिया कि मेरे पास उनके खिलाफ सबूत हैं। ऐसा नहीं था वो दब गए, लेकिन आपके डैड जैसे मर्दों को अपनी नाम निहाद रेपुटेशन बहुत अजीज़ होती है। उसने उनके कंधे पर सर रख दिया। आपने अपने और हारिब के मुतालिक क्या सोचा है? वो खामोशी से उनके साथ लगी रही। अंजला, उन्हें अपने बाबा की ज़िद में आकर गवाह ना दीजिएगा। ऐसे मर्द किस्मत वालों को मिलते हैं जो अपनी ख्वाहिश पर अपनी औरत की ख्वाहिश को तरजीह देते हैं, और वो तो आपके कहने पर आपको छोड़ने तक तैयार हो गए हैं। अंजला उनसे दूर हो गई। और ऐसे मर्द भी कम होते हैं जो औरत के इनकार पर पीछे हट जाएं। उसने उनके साथ लगे अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा। फरहीन बेगम ने उसे खुद से दूर करते हुए उसकी जानिब देखा। मैं जानती हूँ वो किसी ज़माने में आपके साथ शादी करना चाहते थे, और मुझे लगता है अब आपको भी अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है। अब तो मैं छोटी भी नहीं रही। या मेरे खुदाया, आपके दिमाग में आखिर ऐसी बातें आती कहाँ से हैं? वो उनकी बातों पर झुंझुला गईं। आप ये सब छोड़ें, मुझे बताएं, करेंगी आप उनसे शादी?
بھابھی بالکل ٹھیک کہتی تھیں، آپ میری طلاق کروا کر رہیں گی، ایسی لولی لنگڑی شادی سے بہتر ہے طلاق ہی ہو جائے۔ اس نے منہ بگاڑے کہا، آپ فی الحال یہاں سے جائیں، مجھ سے یہ مت کہیے گا آپ ہمیشہ ڈیڈ کے ساتھ رہنے کا سوچ رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنی ٹھنڈی چائے کا گھونٹ بھرنے لگی۔ انا، کیا آپ سچ میں ایسا سوچ رہی ہیں؟ وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے اور میں آپ کو ان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اچھا، پھر کیا میں بھی آپ کو حارث سے طلاق لینے سے روک سکتی ہوں؟ فرحین بیگم نے بھی عین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ یہ دونوں الگ باتیں ہیں، اندلا نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنے والی ہیں نا؟ فرحین صاحبہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری شادی میں پہلے دن سے طے تھا، جس دن آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہے گی اس دن سے میں ان سے الگ ہو جاؤں گی۔ شاید اسی لیے ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس نے مجھے کبھی ویسا رنج نہیں دیا۔ آپ جانتی تھیں؟ انزلہ نے شوق سے پوچھا۔ وہ ہنس دیں۔ کون سی بیوی نہیں جانتی ہوگی؟ میاں بیوی بھلا مشرق و مغرب کے فاصلے پر رہتے ہوں، مگر وہ کسی تیسرے شخص کے سبب ہونے والی بے وفائی کی بدبو کو بہت دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ ان کی بات پر انزلہ کا دل دھڑکا۔ اسے اپنی 3 تکون پر مشتمل بے وفائی یاد آئی تھی۔ انزلہ ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے محمود درویش کیا کہتا ہے؟ بی گریٹفل یو سلپڈ تھرو دا ہینڈز آف پیپل ہو ہیڈ نو کلو ہاؤ ٹو ہولڈ یو۔ فرحین صاحبہ اس کی بات پر مسکرا دیں۔ بٹ حارث نوز ہاؤ ٹو کیپ ہز لو الائیو، ہی نوز ہاؤ ٹو ہولڈ یو، ہی نوز یو آر ورتھی آف اینی تھنگ ایلس ان دس ورلڈ۔ اسے محبت کا مان رکھنا آتا ہے، انہوں نے رسانیت سے اسے سمجھایا۔ مجھے اس کی محبت پر شک نہیں ہے انا، بس وقت کی بے رحمی سے ڈر لگتا ہے، مکافات عمل سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے ان کے سامنے اعتراف کیا۔ کیا غلطیوں پر ناراض ہو جانے کا مطلب محبت کا نہ ہونا ہوتا ہے؟ انزلہ نے خود سے دل میں سوچا۔ انزلہ، مکافات عمل ظالم کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ نہیں۔ کسی ظالم شخص کو سزا دینے کے لیے اللہ کو کسی مظلوم کو ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر آپ تو کبھی اپنے باپ کے ظلم پر خاموش بھی نہیں رہیں، آپ نے ان کے ہر غلط کام کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور پھر آپ ان کے مکافات عمل کی چکی میں کیسے پس سکتی ہیں؟ اگر جو آپ آواز نہ اٹھاتی تو آپ کو ڈرنا چاہیے تھا۔ آپ سچ کا ساتھ دے کر خوفزدہ ہونے کی کیا تک؟ اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ نے اپنے متعلق کیا سوچا ہے؟ مگر میں نے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچا، اور شاید میں کروں بھی نہ۔ کچھ کام اپنے وقت پر ہی ٹھیک لگتے ہیں۔ انزلہ کو ان کی باتیں سن کر ایک اطمینان تو ہوا تھا، کم سے کم وہ اپنی زندگی اس بے جوڑ شادی میں رہ کر خراب کرنے والی نہیں تھیں۔ صدیوں سے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پاؤں کو قدم دھرنا سکھانا آسان نہیں ہوتا۔ آج کی نسل سے پاؤں سے بیڑیاں اتریں گی تو کل والی نسل کے دل میں قدم اٹھانے کی چاہ پیدا ہوگی، اور اس کے بعد والی نسل قدم دھرنا شروع کرے گی، اور پھر اس سے بعد والی نسل اڑنے کی کوشش کرے گی۔ گو کہ سفر لمبا ہے مگر منزل یقینی ہے۔ ان بیڑیوں کو توڑنے میں ایک نسل ہے جس کو اپنے وجود کی قربانی دینی ہوگی، جس کو بغاوت کا ذمہ اپنے سر رکھنا ہوگا، جس کو آنے والی نسل کی سوچ کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے تنہا معاشرے کے رسم و رواج کے نشتر اپنے سینے پر لینے ہوں گے۔ فرحین صاحبہ نے بھی یہی کیا تھا۔ بے شک ان کی بنیاد ایک پرانے خیالات والی عورت نے رکھی تھی، پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکا تھا انہوں نے اپنے فہم کے دائرے کو وسیع کیا تھا، مگر پرانی سوچ کی بیڑیاں اتر جانے کے بعد بھی ان کے نشانات کہیں نہ کہیں رہ گئے تھے۔ شاید یہی سبب تھا کہ ان کے اور انزلہ کی سوچ میں ایک واضح فرق محسوس ہوتا تھا۔ اب اگلا سین۔ وہ آج ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ سماپ کو اس کے ہاسٹل چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آخری فوٹو شوٹ کے لیے اسٹوڈیو چلی آئی۔ اب زندگی میں بہت سے باپ بند ہونے کو تھے، جس میں سے ایک باپ یہ بھی تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں ایک آخری کوشش کر لینے کی ایک مغموم سی امید بھی پنپنے لگی تھی۔ انم صاحبہ کی نصیحتیں اور انا کی باتیں اس کی کہیں نہ کہیں ہمت بندھانے لگی تھیں۔ ایک خوف تھا جس پر چادر پڑنے لگی تھی، اور سب سے اہم اس کا دل تھا جو دماغ کے سامنے ڈٹنے لگا تھا۔ وہ اسٹوڈیو میں بیٹھی حساب کتاب کرنے لگی تھی۔ کہیں محبت کی جانب قدم بڑھانے کا جوش تھا، اور کہیں اس محبت کے ہاتھ جھٹک دینے کا ہلکا سا ڈر۔ مگر اب جو بھی تھا اسے کر گزرنا تھا، بیچ میں معلق نہیں رہنا تھا۔ اس نے بھی کہا تھا وہ آخری کوشش کرنا چاہتا ہے، پھر میں کیوں نہیں؟ آخر انسان کے خوابوں میں اتنی وسعت تو ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی خوف کوئی شے اس کو پورا ہونے سے نہ روک پائے۔ اس نے خود سے عہد کیا۔ تو پھر میں اب بے روزگار ہونے جا رہا ہوں۔ وسیم اس کے پاس آ کر اسے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ انزلہ نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ اس بار میں بلیک میل نہیں ہونے والی۔ میں جانتی ہوں آج کل تم کئی اور چینلز پر کام کرنا شروع ہو گئے ہو۔ وہ تیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے حیرانی سے انزلہ کو دیکھا۔
मोहतसम के साथ तुमने पिछले महीने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना? वो अनजान नहीं थी। वो सर खुजा गया। हाँ तो मुझे तो पिछले महीने ही अंदाज़ा हो गया था तुम बस अब ये काम छोड़ने वाली हो। फिर कुछ पल के बाद उसने दोबारा से कहा, क्या तुम सच में काम छोड़ रही हो? अंजला ने हल्के से सर हिला दिया। अच्छा है, तुम्हें ये काम करना भी नहीं चाहिए। वो बेंच को दोनों के जानिब से थामे उसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। अंजला ने कदरे हैरानी से उसे देखा। हाँ सही कह रहा हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी इस काम के साथ सूट नहीं करती। अंजला ने अब्रू अचकाए। ठीक है, तुम काम में अच्छी हो और इस काम में तुम्हारी लक भी अच्छी है, तुम्हें बहुत आसानी से प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। वो अंजला को देखते हुए कह रहा था। मगर तुम अच्छी इंसान हो, तुम्हें ये काम जेब नहीं देता। अच्छा फिर क्या जेब देता है? घर में बैठकर अपने शौहर के टेंट्रम्स बर्दाश्त करना। वो जानबूझकर उसे सुलगाने के लिए चोट कर गई। नहीं, और भी इतने काम हैं, तो तुम अपनी स्टडीज़ के हिसाब से अपना करियर बना सकती हो, मगर यूँ खुद की नुमाइश करके नहीं। अच्छा तो फिर तुम क्यों ये काम कर रहे हो? वो इसके सामने इस बात का इकरार नहीं कर सकती थी। इंसानों के सामने ना तो अपने गुनाहों की नुमाइश की जाती है और ना उनका इकरार। मैं मर्द हूँ। उसने गलती से ही मगर बात ठीक की थी। हाँ ये अच्छा है तुम लोगों का, हम मर्द हैं तो हर काम जायज़ है। वो चोट करती मुस्कुरा दी। क्या कर सकते हैं, मगर यही हमारा मुआशरा है और लोग भी ऐसे ही हैं। चलो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि ये काम उन्हीं लोगों के लिए नहीं छोड़ रही मैं। उसकी उठी मगरूर नाक और गर्दन दोनों पर ये बात जमी थी। हाँ जानता हूँ, दुनिया अंजला के जूते की नोक पर, उसने कहा था। फिर वो दोनों ही हंस दिए।